کیا آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا آپ اپنے گھریلو مسائل میں گرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے استغفار کے چیلنج کی، ایک ایسا چیلنج جو آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ استغفر اللہ نے کس طرح میری زندگی بدل دی، کس طرح میری زندگی میں وہ چیزیں ہوئیں جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی بھی ہو سکتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میری مدر جو ہے جنماز پہ بیٹھی، مطلب بہت پریشان ایک دم ہو گئی کہ ہم جو ہے اس ٹائم پہ رینٹ پہ رہ رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتے ہیں چیزوں کو، کہ مطلب وہ گھر کے مسائل کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ کہ مطلب کس طرح ہم اپنا گھر کس طرح لے پائیں گے، ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور ایٹ دیٹ ٹائم کہ میری خالہ کی کال آئی اور سڈنلی جو ہے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم جو ہے نا اپنا گھر لیں گے۔ اور یہ ابھی ہمارے مطلب آپ کہہ لیں کہ مائنڈ میں بھی نہیں تھا چیز، اور سڈنلی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اپنا گھر لیں گے۔ اور اس طرح ہوا کہ اس کے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد بھی جو ہے ہم نے اپنے فادر کو کنونس کیا، وہ بھی مان گئے۔ اور یہ سب کس طرح ہوا کہ صرف اللہ پہ توکل اور استغفر اللہ سے۔ اور پھر اس کے بعد بھی کچھ مسائل تھے، مطلب کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے جو آزمایا، میں نے یہ کیا کہ میں نے ان دنوں میں اس طرح استغفار کی کثرت کی اور اس طرح میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ جی اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں یہ دلوا دیجیے۔ ہمیشہ آپ نے دعا اس طرح مانگنی ہے کہ اللہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں اس سے نواز دیجیے، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو ہمارے دل سے اس کا خیال نکال دیجیے۔ اس چیلنج میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، آپ نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے امید نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ذرا سا بھی مایوس ہونے لگے، ذرا سا بھی آپ کے مائنڈ میں یہ آنے لگے کہ یہ کام تو پاسبل ہی نہیں ہے، میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کر لی، میں نے اللہ سے ہر چیز کر لی ہے، میں نے تہجد پڑھ لی، میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ کر لیا ہے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ ابھی یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو چکی ہے، جب وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی آپ کو تب وہ مل جائے گی۔ آپ نے جب بھی مایوس ہونے لگنا ہے، جب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی آپ جو ہے اپنے ٹریک سے ہٹنے لگے تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ لانا ہے کہ اللہ کی ذات یہ نہیں کر سکتی، آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے آپ سے جواب ملے گا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر میں کیوں مایوس ہو رہا ہوں، پھر میری مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ اور آخر میں ہوا یہ کہ ہم نے جو ہے اپنا گھر لے لیا، وہی گھر جس کے بارے میں میری والدہ نے کوئی 8-10 سال پہلے خواہش کی تھی کہ میں اپنی مدر کا گھر لوں، تو وہ انہوں نے اللہ سے اس ٹائم پہ دعا کی تھی، اور دیکھیں 8-10 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے اپنی مدر کا گھر لے لیا۔ دیکھیں آپ نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دعائیں مانگنی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی لیکن اس کے بہترین ٹائم پہ قبول ہوں گی۔ کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے کنسسٹنٹلی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ کی ذات جب ہمارے حق میں وہ بہتر ہوگی تب اس کو قبول کریں گی۔ آج کل تو ذی الحجہ کے دن سٹارٹ ہیں، ان دنوں میں تو ویسے ہی جو آپ اعمال کریں گے ان کا آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، 70 گنا زیادہ اجر ملے گا، تو آپ ان دنوں کو مس نہ کریں۔ ان دنوں میں اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں، آپ اللہ سے بے شمار دعائیں کریں۔ اب جو ہے ہم چیلنج دیکھتے ہیں کہ چیلنج کیا ہے۔ آپ نے جو ہے سب سے پہلے آپ نے 5 فرض نمازیں جو ہیں وہ کمپلیٹ پڑھنی ہیں، اس میں آپ نے کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ آپ نے نمازوں کو قضا نہیں کرنا، آپ نے نمازیں آن ٹائم پڑھنی۔ آپ جیسے ہی اذان ہو آپ اپنے کاموں کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیں کہ بس اذان ہوگی ہے، میں اب اذان نماز کے بعد ہی کچھ کروں گا۔ آپ نے جیسے اذان ہونا سٹارٹ ہو جانی ہے آپ نے اذان کا جواب دینا ہے اور آپ نے اپنے کاموں کو وائنڈ اپ کر دینا ہے، اور آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد آپ اپنے دوبارہ سے کام کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے 5 فرض نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے تہجد لازمی پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں تہجد کیا ہے، ایک انویٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں وہی صرف اللہ کی ذات کے سامنے تہجد میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ اگر آپ کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے تو آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ کی ذات آپ کو پسند کر رہی ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ سے مانگے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو پسند کر رہی ہے۔ آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ تہجد آپ نے کس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے
2 रकत तौबा के पढ़ने, फिर 2 रकत आपने शुक्र के पढ़ने, फिर आपने 2 रकत जो है हाजत के पढ़ने, और आपने सारा दिन में 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने। जिलहिजा के दिनों में तो वैसे ही आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे। आपने अल्लाह पे यकीन रखना है। 300 टाइम्स आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये हमारा चैलेंज है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, ठीक है। आपने इसको डेली करना है, आपने इसको मिस नहीं करना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।